ہاتھوں میں چوڑیاں نہ ہو تو اس کی پانی جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، اسلام میں حرام اور حلال کا کانسیپٹ بہت ہی کلیئر ہے، لیکن یہ چیزیں آج ہم سمجھنے سے قاصر ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے اسے ہم حلال سمجھ کر دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور جس چیز کو حلال کہا ہے اس چیز کو ہم اپنی مرضی سے حرام کہہ دیتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات کہ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، اور جس چیز کو حلال کہا ہے اسے ہم اپنی مرضی سے حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بچپن میں سنا کرتی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھوں میں چوڑیاں نہ ہو تو اس کی پانی جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو جوزائے محترمہ ہے ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو شہد پلایا۔ جب وہ شہد پی کر آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی 2 اور بیویاں ہیں، انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے تھوڑا زیادہ وقت دے دیا تھا۔ تو جب انہوں نے ایسا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میرے منہ سے شہد کی بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے تو میں آج کے بعد اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں، آج کے بعد میں شہد کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ترنت یہ وحی نازل کی کہ اے نبی، تم کون ہوتے ہو جس چیز کو میں نے حلال کیا اس چیز کو تم اپنے اوپر حرام کرنے والے۔ اور پھر شہد کا مرتبہ اللہ نے اتنا بڑھا دیا کہ اسے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جس چیز کو میں نے حلال کہا ہے اس چیز کو کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے، اللہ نے کہا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس کھانے پہ کسی اور کا نام لیا جائے اللہ کے سوا وہ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، سود حرام ہے، جو غلط طریقے سے مال کمایا جائے وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک انسان ہے جو بہت محنت کرتا ہے، صبح سے اٹھتا ہے، بہت لمبا سفر کرتا ہے، بالوں میں ہاتھوں میں اس کی مٹی لگے ہوئے، پورا مطلب گندگی سے وہ بھرا ہوا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کما رہا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ دن بھر محنت تو کر رہا ہے لیکن وہ حلال نہیں حرام طریقے سے مال کو کما کر کھا رہا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو جو لوگ مال حرام کا کھاتے ہیں، جو لوگ حرام کا رزق کھاتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک انسان ہے جو گھر سے بیٹھے کما رہا ہے لیکن حلال طریقے سے کما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان کی دعا آج نہ کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سنتا ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے سود حرام ہے اور اس چیز کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے کہ اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے، اور اس چیز کو ہم اتنے دھڑلے سے کھاتے ہیں صرف مجبوری کے نام پہ کہ ہم مجبوری ہے ہماری، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بار اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے سود کے کام کو چھوڑ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین آپ کے لیے کارساز ہے، وہ آپ کے لیے بہترین چیز کا انتظام کروا دے گا۔ یہ میں نے خود اپنے لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ جب میرے والد صاحب جو ہے ان کے پاس ایک بار بہت بڑی مجبوری آئی، وہ سود لینے پہ مطلب آ چکے تھے کیونکہ بہت بڑی مجبوری تھی، لیکن میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ اللہ کے واسطے، اللہ کی رضامندی اور خوشی کے لیے آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین کارساز ہے، اور اللہ نے ایسا انتظام کروایا، مطلب جو ہم نے سوچا تھا اس سے زیادہ بہتر اللہ نے انتظام کروا دیا۔ تو اس لیے آپ بھی سود کی کمائی کو، انٹرسٹ والی کمائی کو چھوڑ کر کم کمائے، حلال کمائے۔ اللہ نے حلال رزق میں برکت رکھا ہے، اللہ نے تجارت میں برکت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے صدقے میں برکت رکھا ہے، لیکن اللہ نے سود کے مال میں برکت کبھی نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو کبھی نہیں بڑھاتا، اللہ تعالیٰ سود کو ہمیشہ گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو یاد رکھیے آپ، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کو حرام جانیے، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے وہ حلال جانیے، کیونکہ ہم ایک پکے مومن تب تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے کلام یعنی قرآن پہ ہمارا یقین نہ ہو اور اس چیز کو ہم سنت طریقے سے نہ مانیں جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں۔ تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی جانکاری اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل سے جڑیے اور میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔